بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہتے ہیں آر جی اسد محمود اور پروگرام سن رہے ہیں آپ نور اسلام. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. جی ڈیئر لسنرز، تمام سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام ہے نور اسلام. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. ویسے تو آپ کی خدمت میں جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک حاضر ہوتا ہوں، لیکن آج جو ہے وہ میں ہفتے کی شب کو 8 بجے سے 9 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل کسی مصروفیت کی وجہ سے پروگرام میں حاضر نہیں ہو سکا. پروگرام نور اسلام میں فیس بک پیج ایئر ٹی وی کا، اس سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے ایئر ٹی وی گجر خان کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، ہمارے ساتھ رہیے. آج کا ہمارا ٹاپک جیسا کہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے کہ اخوت کے بارے میں بات کریں گے، اور خاص طور پر جو شام کے حالات ہیں اس بارے میں آپ سے بات ہوگی. ابتدا میں ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کروں گا اپنی آواز میں، اور اس کے بعد جو ہے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. آئیے آج کے اس پرفتن دور کے حوالے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آقا، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. حد سے گزری ہے نادانی آپ کی کوئی بات نہ مانی. گھیرے ہوئے ہے نفرت و ذلت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سے مو زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے. چھن گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھے ہماری آنکھ مچولی اپنا ہی سینہ اپنی ہی گولی. بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا آقا جب سے آپ کا دامن چھوٹا. فرقہ فرقہ ہو گئی امت آقا ہم سے بھول ہوئی. ساری دنیا سے ٹھکرائے ہوئے آپ کے در پر آئے ہوئے. آقا کھو دی ہم نے باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. کھول دے ہم پہ باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. جی ڈیئر لسنرز، ہم سے یقیناً بھول ہوئی ہے، تبھی آج ہم اس حالت کو پہنچے ہیں کہ دنیا میں مسلمان قوم کافی جگہوں پر ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے. اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی عزت کھو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے. پروگرام ہے نور اسلام ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو آپ سنتے ہیں جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک. آج میں ہفتے کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ میں نے اناؤنس کر دیا ہے. اخوت پہ ہم بات کریں گے،
اور اخوت کے حوالے سے خاص طور پر ہم بات کریں گے شام کے جو حالات ہیں اس بارے میں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، پروگرام میں شامل آپ ہو سکتے ہیں۔ فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے www.facebook.com، اس کے بعد /AIR-TV نیٹورک آپ لکھیں گے تو ہمارا پیج آپ کے سامنے ہوگا، اور وہاں پر لائیو پروگرام چل رہا ہے نور اسلام، اس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کی رائے بہت اہمیت ہمارے لیے رکھتی ہے۔ ضرور آپ اس ٹاپک کے حوالے سے اپنا ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ ضرور دیجیے گا، جتنے بھی ہمارے سامعین سن رہے ہیں۔ جلدی آپ کی رائے بھی پروگرام میں شامل کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے نام بھی پروگرام میں شامل ہوں گے۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام ایئر TV کے فیس بک پیج سے لائیو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور آپ نے یہ حدیث اکثر و بیشتر اپنے بڑوں سے سنی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جب تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس درد کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے، سارا جسم بخار میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو دوسرے جسم کے حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو آپ منہ سے، آپ کے زبان سے آواز نکلتی ہے، آپ آہو بکا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد اور تکلیف پہنچتی ہے تو آپ زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، آپ سارے جسم میں آپ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ڈیئر لسنرز، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر دوسرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے اور ہم اگر درد کو، تکلیف کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ جسم کا حصہ ہمارا جو تکلیف محسوس نہیں کر رہا ہے وہ سن ہو چکا ہے، یا پھر ہم اس جسم کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر دوسرا مسلمان، ہمارا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو کیا ہم اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کے درد کو اور تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم اس جسم کا حصہ نہیں ہیں، یا پھر ہم سن ہو چکے ہیں، ہم فریز ہو چکے ہیں، ہمیں جو ہے وہ درد محسوس نہیں ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو پہنچ رہا ہے۔ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا پروگرام نور اسلام میں۔ بات چونکہ اخوت پہ ہو رہی ہے، آگے چل کر میں انشاءاللہ جو شام کے میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے اس بارے میں بھی بات کروں گا۔ ایک سنن ابی داؤد کی روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی مشکل وقت میں اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگے رہتے ہیں، اور جو کہ کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کی تکالیف میں اس کی تکلیف کو دور کریں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ تو ڈیئر لسنرز، آج کے حالات کو پیش نظر رکھیے گا اور اپنی اپنی جگہ میرے سمیت، آپ سمیت، سننے والے تمام سامعین سمیت سوچئے گا ضرور، جو آج کے حالات ہیں، مسلمان جس قدر چکی میں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اس حوالے سے میں اور آپ کس قدر مسلمانوں کا درد محسوس کرتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی، بکھرتی ہوئی امت کو جوڑنے میں یا کم از کم آواز اٹھانے میں اپنا کتنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں، آپ، ہم سب جانتے ہیں، علماء نے ہمیں بتا رکھی ہے، ہم نے سن رکھی ہے، کتابوں میں پڑھ رکھی ہے۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، ہر ایک بندے کی اپروچ میں ہے سارا نالج، جتنا بھی اسلامک نالج ہے، کتابیں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس کو
زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا ہم ایمان کی اس کمزور ترین درجے پر بھی فائز ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ کیا ہم دل میں برا جان رہے ہیں ان چیزوں کو، ان مظالم کو جو دوسرے مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، یا ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم زبان سے تردید کر سکتے ہیں، ان مظالم کی مذمت کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، چینلز کے تھرو، اخبارات کے تھرو، قلم کے ذریعے اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ اور فیس بک یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہم اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں کہ دیکھیے دوسرا اگر مسلمان اس پر ظلم ہو رہا ہے یا کسی بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم نے امت کو جگانا ہے، ہم نے اس کی مذمت کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور حضور کی اس حدیث کو کہ تم میں سے جب کوئی برائی کو کوئی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا جانے، ایٹ لیسٹ ہم دل میں تو برا جانیں، بلکہ دل میں برا جاننا یہ تو دور کی بات ہے، ہمارے اختیار میں ہے، کم از کم زبان سے اس کی مذمت کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ شام میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو بچے کٹ رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں جو ہے پامال کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا ہم آواز نہیں اٹھا سکتے؟ آواز ہم اٹھا سکتے ہیں، ہم اٹھا کیوں نہیں رہے؟ پھر اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مل کر ایئر ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے میں اور آپ اپنا پیغام دنیا کو دے دیں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اس پیج کو شیئر کریں، اس پیغام کو شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس دیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنی آواز بلند کریں، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی مذمت بھی کریں، اور اپنا پیغام بھی دیں دنیا کو کہ مسلمان جو ہے وہ بے عمل ضرور ہیں لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ ان کے خون سفید نہیں ہوئے ہیں۔ مسلمان کا درد محسوس کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے، ہر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے، جانی مدد کے لیے کھڑا ہے، مالی مدد کے لیے کھڑا ہے، ہر طرح کی مدد کے لیے مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس بات کا اظہار ہمیں کرنا ہے۔ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اخوت پر، اور اخوت میں ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں شامی مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے، شام کے مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے۔ جی ڈیئر لسنر، ویلکم بیک۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، اور پروگرام ہے نور اسلام، اور آج ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں اخوت پر، اور ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو آپ مجھے سن رہے ہیں۔ ویسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جمعے کی شب کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جمعے کی شب آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور آج میں ہفتے کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اسپیشل ایک پروگرام لے کر شام کے مسلمانوں کے حوالے سے اور اخوت کے حوالے سے میں آپ سے باتیں شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، شامی مسلمانوں پر، یہ جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ ویسے ظلم کے معنی ہوتے یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر نہ رکھنا، صحیح جگہ سے ہٹا کر رکھنا، حقدار کو اس کا حق نہ ملنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ہر مومن کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت مسلمان کا فرض ہے، یہ احترام مسلم میں بھی ہے، اور یہ ایک ایسا ضروری حق ہے جو ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر رکھتا ہے۔ اب جو شخص اس حق کو ادا نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ مثلا کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کو بے عزت کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے یا ظلم کرتا ہے، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی آبرو کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یہ جو ہے اس کا حق تلف کر رہا ہے، اس حق کی عظمت کو ضائع کر رہا ہے، اور یہی ظلم ہے، اور یہی ظلم آج مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر بھی مظالم ہیں، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کی جائیداد ہتھیا لی، کسی کا مکان ہتھیا لیا، کسی کی دکان ہتھیا لی، مال کسی کا ہے جو اس پر قبضہ کر لیا، تو یہ سارے مظالم کی اقسام ہیں۔ لیکن آج خاص طور پر جو ظلم ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں جو مسلمانوں پر، شامی مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی آبرو یا کسی چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس سے پاک ہو، یعنی معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو۔ یعنی قیامت کے دن جب ظلم کا بدلہ دینے کے لیے نیکیاں دلوائی جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں اور مظلوم کو جو ہے وہ پھر ان کو اس کے گناہ لینے پڑیں، نیکیاں بھی اپنے پلے میں نہ ہوں، نیکیوں والے پلڑے میں، اور گناہ لینے پڑیں اس کے، تو پھر اس دن سے ڈرا جائے۔ ڈیئر لسنرز، خاص طور پہ جو ہے وہ آج کے دن میں بات کر رہا ہوں ان مسلمانوں کی جن پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں شام میں۔ آپ بھی اس حوالے سے رائے دیجئے تاکہ میں پھر اپنا پوائنٹ آف ویو پروگرام میں شامل کروں۔ آپ کی رائے کا مجھے انتظار ہے، خاص طور پر جو یہ ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے دیجئے، پھر میں انشاءاللہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چند ایک لوگ جو پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ان کے نام میں شامل کیے دیتا ہوں، ان کے پیغامات شامل کیے دیتا ہوں، اور باقی اب آپ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو بھی سن رہے ہیں ہمیں وہ رائے ضرور دیجئے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ شامی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، سیریا میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی تو عثمان خان صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کا جواب دیا ہے، وعلیکم السلام بولا ہے، تھینک یو ویری مچ عثمان خان۔ وجاہت مرزا وعلیکم السلام بولا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں عثمان اور وجاہت صاحب آپ کو پروگرام میں۔ اس کے علاوہ بھٹی اسرار خان ہمیں سن رہے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ محمد جمال ہمیں سن رہے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ دیان آصف بھٹی سن رہے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ واجد حسین صاحب سن رہے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد جمال، اچھا منور بھٹی صاحب سن رہے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ دیان آصف بھٹی نے السلام علیکم کہا ہے، وعلیکم السلام۔ بہت اچھا ٹاپک ہے جی، بالکل ٹاپک جو ہے وہ درد بھرا ٹاپک ہے آج کا ہمارا، رکت انگیز ٹاپک ہے۔ یقین کریں کہ خون کے آنسو ہوتا ہے دل جب حالات کو میں دیکھتا ہوں، خبروں میں سنتا ہوں تو، اور بے بسی جب دیکھتا ہوں مسلمانوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں خاموشی دیکھتا ہوں، خاموشی بھی تو ظلم ہے نا، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی تو ظلم ہے۔ آپ اگر آواز نہیں اٹھا سکتے، آواز نہیں اٹھا رہے، تو یہ بھی ظلم ہے اگر ظلم کے خلاف۔ محمد جمال نے کہا جی ماشاءاللہ حافظ صاحب بہت خوب، جمال تھینک یو ویری مچ، خوب آپ نے کہا۔ اور اس کے علاوہ قاضی اویس سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ تھینک یو اویس۔ جمال پھر شامل ہوئے ہیں، ویلکم جمال۔ دیگر احباب سے بھی پروگرام کو شیئر کیجیے گا اور رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا پروگرام کے حوالے سے، خاص طور پہ شامی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام، ATV کے فیس بک پیج سے لائیو آپ سن رہے ہیں۔ جی ڈیئر لسنرز، ویلکم۔ بات کر رہے ہیں آج ہم اخوت پر، اور اس سے پہلے میں نے حدیثیں آپ سے شیئر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخوت کے حوالے سے، اور آپ کی رائے کا بھی مجھے انتظار ہے کہ آپ کا کیا کہنا ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے خاص طور پر سیریا میں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ایک شعر آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں ظلم کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کب تک ہم شکوہ کرتے رہیں گے، شکایت کرتے رہیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، ہم نے آواز اٹھانی ہے ان مسلمانوں کی، ٹھیک ہے؟ صرف جو ہے وہ پوسٹیں نہیں لگاتے رہنا، جیسے کہ میں پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسانیت تک نہیں پہنچا۔ یعنی ہمیں انسانیت نہیں ہے۔ جو برمی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو شام کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، یقین کیجئے جب بچے لپٹتے ہیں نا ٹانگوں سے، روتے ہیں، چلاتے ہیں، مدد کو پکارتے ہیں، اور ان کی وہ پکار کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی محمد بن قاسم بن کر آئے اور ہماری عزتوں کو بچائے۔ وہ بہنیں جب اپنی عزتیں جو ہے وہ ان کی چادریں جب کھینچی جاتی ہیں، عزتیں لٹتی ہیں،
تو جب وہ آواز دیتی ہے مسلمانوں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو, کہ ہے کوئی محمد بن قاسم, ہے کوئی محمود غزنوی, ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جو آ کر جو ہے وہ ہماری مدد کرے, اور ہم مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے جب بیٹھے رہتے ہیں, ہم فیس بک پہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں, پوسٹ لگا دیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا کر رہے ہیں, ہم پروگرام کر لیں گے, زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, آواز اٹھا لیں گے. بلکہ کچھ لوگ تو ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں ابھی بھی, اور آواز اٹھانے کی طرف نہیں جا رہے. خاص طور پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آواز اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے. ہمیں اپنی پوسٹیں لگانے سے, مجھے اور آپ کو اپنی جو دیگر پوسٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے, لگانے سے فرصت نہیں ملتی ہے. ہم پوئمز تو شیئر کرتے ہیں, ہم لطیفے شیئر کرتے ہیں, ہم جوکس شیئر کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ ہزاروں کی تعداد میں فنی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں. لیکن آج تک میں نے ایٹ لیسٹ جتنے بھی لوگ ہیں میرے ساتھ, ان میں سے چند ایک لوگوں کے علاوہ, چند ایک دوستوں کے علاوہ نہیں دیکھا کہ کسی نے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہو. چند ایک دوستوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے آواز اٹھائی ہو. میں بھی ان میں شامل ہوں کہ میں نے بھی آواز نہیں اٹھائی تھی, لیکن میرے اندر آج یہ احساس پیدا ہوا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں جتنے میرے جاننے والے ہیں, جتنے پیار کرنے والے, جتنے میرے دوست ہیں, جتنے میرے احباب ہیں, وہ فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے آپ شامی مسلمانوں کی مدد کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. جو ظلم ہو رہا ہے, جو رشیا ظلم کر رہا ہے, جو امریکہ کر رہا ہے, دیگر جو لوگ وہاں پر ظلم کر رہے ہیں, اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اسلام تو یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ عورتوں پر ظلم نہیں کرنا, بچوں پر ظلم نہیں کرنا, درخت نہیں کاٹنے, فصلیں نہیں کاٹنی. اور یہاں پر کیا وہ بچے ہتھیار اٹھا کے آئے ہوئے ہیں؟ کیا وہ بچے جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کیا وہ خواتین جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں؟ کیا وہ باغی ہیں؟ کیا ہیں؟ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں کیا نام دوں ان کو, جو بے یار و مددگار ہیں, جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, جن کے پاس کوئی جو ہے وہ ایٹم بم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہاتھ ہیں, اور ان کو مارا جا رہا ہے, ان پہ بم گرائے جا رہے ہیں, جو ہے وہ ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, خون بکھرا ہوا پڑا نظر آ رہا ہے, لاشیں ہیں, بچے چیخ رہے ہیں, عورتیں چلا رہی ہیں, اور ہم مسلمان جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. ہماری غیرت کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. ہم کب آواز اٹھائیں گے, کب ظلم کے خلاف بولیں گے؟ یاد رکھیے گا, ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا ظلم ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے, یا کسی مولوی کی, کسی مفتی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی, خاموشی اختیار کی جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں. آپ اس برائی کو, جو برائی ہو رہی ہے اس کے خلاف اگر آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں تو آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے, ایٹ لیسٹ اس پلیٹ فارم سے, یا جتنے بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں, وہاں سے آواز ضرور اٹھائیے. اپنے حصے کی شمع تو جلائیے نا, اپنے حصے کی شمع جلانا تو ہمارے حق میں ہے. اور یہ بات تو کیا خوبصورت کسی نے کہی تھی کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا, ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا, خاموشی بھی ہوئی تو پشت پناہی کی طرح, خاموش ہونا بھی تو پشت پناہی ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم خاموش رہتے ہیں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے, نہ ہم ایک کے ساتھ ہیں نہ دوسرے کے ساتھ ہیں, تو یاد رکھیے گا یہ خاموش ہونا بھی تو پشت پناہی ہے, ظالموں کی پشت پناہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو بھی ظالم ہے, جو بھی ظلم کر رہا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے, اس کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے. ہم کیسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کا درد ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں, دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں؟ بات ضرور کیجیے گا, رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شام کے ان مسلمانوں کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, برما کے مسلمانوں کے لیے, جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, ان کے حق میں ایٹ لیسٹ آواز تو اٹھائیے. یہ پلیٹ فارم ایئر میڈیا نیٹ ورک آپ کے سامنے ہے, یہاں سے آواز اٹھائیے. آپ کی اپنی فیس بک کی جو آئی ڈی سے, میری جتنے بھی دوست سن رہے ہیں, میں سب سے یہی اپیل کروں گا کہ ایٹ لیسٹ ایک پوسٹ میں بھی شیئر کروں گا, آپ لوگوں نے بھی شیئر کرنی ہے, ایٹ لیسٹ ایک پوسٹ, کہ ہم شامی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں, ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ بند ہونا چاہیے. کب تک وہ بچے پلکتے رہیں گے, کب تک ان بچوں کی چیخو پکار اسی طرح نکلتی رہے گی اور ہم جو ہے وہ پتھر کے انسان بنے رہیں گے؟ کب تک ہم جو ہے وہ ان کی چیخیں سنتے رہیں گے اور خاموشی اختیار کرتے رہیں گے؟ اور کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہمیں کیا لگے,
ہمیں کیا لگے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ہمیں کیا لگے, تو کل یہ ظلم اگر مجھ پر ہوتا ہے, آپ پر ہوتا ہے, تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں کیا لگے. یہ آواز بلند کیجئے, ایک پوسٹ کم از کم میری بے شک نہ شیئر کریں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اپنے پروگرام کی پبلسٹی کرنی ہے تو بے شک آپ میرا پروگرام شیئر نہ کریں, میری پوسٹ شیئر نہ کریں. خود سے ایک پوسٹ بنا کر اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یا کوئی بنی ہوئی پوسٹ آپ فیس بک پہ لگائیے, شیئر کیجئے دوستوں سے کہ ہم شامی مسلمانوں کے ساتھ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم رکنا چاہیے. ہماری حکومتوں کو بولنا چاہیے, صاحب اقتدار لوگوں کو بولنا چاہیے. رسول اللہ کی اس حدیث کو سامنے رکھے نا کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. تو ہاتھ سے روکنے کا طریقہ کار اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ سے روکنے کا طریقہ کار سمپلی یہی ہے نا کہ جو اقتدار رکھتے ہیں لوگ, صاحب اقتدار ہیں, وہ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں ان کے خلاف. اس کے علاوہ ہماری فورسز ہیں ان کو آرڈر دیا جا سکتا ہے مدد کے لیے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل فورمز پر جو ہے وہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی آپ جو ہے ملکوں سے روابط کریں, اسلامی ممالک کا اتحاد بنایا جا سکتا ہے, اسلامی ممالک سے رابطے کیے جا سکتے ہیں. ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی ہم مل کر جو ہے وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. کب تک مسلمان بکھرتے رہیں گے؟ کب تک مسلمان یہ سوچتے رہیں گے کہ مجھے کیا, مجھے اپنے گھر سے غرض ہے, مجھے کیا, مجھے اپنے پاکستان سے غرض ہے, مجھے کیا, میرا نظام تو ٹھیک چل رہا ہے نا, مجھے کیا غرض کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ڈیئر لسنرز, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی مسلمان پر کہیں پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو آواز اٹھانی چاہیے. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام, ایر ٹی وی کے نیٹ ورک سے آپ مجھے سنتے ہیں. ویسے تو دیگر پروگراموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں. نور اسلامی پروگرام ہوتا ہے لیکن ٹاپکس ڈفرنٹ ہوتے ہیں. آج میں اخوت پہ بات کر رہا ہوں, آج بھائی چارے پہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمان بھائی ہونے کے ناطے ہم کیا کر سکتے ہیں, مسلمانوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو ہے آج ٹاپک میں لے کر آیا ہوں اور کچھ احباب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, انہیں میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں اور اس کے بعد ٹاپک کو لے کے آگے چلتا ہوں. آپ ٹاپک کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. بٹی اسرار خان نے ریفرنس پوچھا ہے, میں آپ کو کنفرم کیے دیتا ہوں جی ریفرنس. اس کے علاوہ ملک ارشد شامل ہوئے پروگرام میں اور انہوں نے یہ آپ کی جو سملی آپ نے بھیجی ہے اس کا مطلب میں نہیں سمجھا, آپ لکھ کے اگر بھیج دیں تو میرے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا. اس کے بعد دیانا صفوٹی نے کہا ہے کہ جی اگر مسلمز مل کر آواز اٹھائیں تو کوئی بھی برائی روکی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح کہا آپ نے, ہمیں مل کر ہی آواز اٹھانی ہے, اس لیے یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے علاوہ راجہ فیصل بھٹی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, انہوں نے کہا جی بہت اچھا ٹاپک ہے لیکن ہمارے حکمران اور باقی اسلامک ملک کیوں خاموش ہیں, چپ چاپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں. یہی فیصل بھائی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کب تک ہم خاموش رہیں گے, کب تک مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے گا, کب تک ہمارے بچے کٹتے رہیں گے, کب تک عورتوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی. ہم ویسے تو انسانیت کا بڑا درس دیتے ہیں ہر جگہ پہ. آپ دیکھیں کہ کتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ہمارے اپنے ملک کی کتنی جو ہے وہ این جی اوز ہیں جو فنڈز کھا رہی ہیں اس بردرہوڈ کے نام پر, اخوت کے نام پر, اس کے علاوہ مسلمانوں کی مدد کے نام پر, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے حوالے سے. آئے دن جو ہے وہ موم بتیاں لے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, آئے دن بینرز لے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان کی کیپٹل میں, اور آج اتنا ظلم ہو رہا ہے اور کہیں پر بھی کوئی مظاہرہ نہیں ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے پرامن, کوئی احتجاج نہیں ہے, کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے, کوئی جو ہے وہ نہیں کہہ رہا ان لوگوں سے, حکمرانوں سے کوئی نہیں کہہ رہا. ہم خود کچھ نہیں کر رہے, حکمرانوں کو ہم کیا کہیں, ہم خود آواز اٹھا نہیں سکتے. جہاں سے ہم اٹھا سکتے ہیں سوشل میڈیا فورمز کے تھرو, اخبارات کے تھرو, ٹی وی کے تھرو, ہم نہیں اٹھا رہے آواز, ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. میرے سمیت ہم سب مجرم ہیں, خاموش رہتے ہیں تو مجرم ہیں, ہم نے آواز اٹھانی ہے. اس کے علاوہ دل پذیر اختر سن رہے ہیں پروگرام کو, سر چاہوں گا کہ پروگرام میں اپنی رائے بھی ضرور شامل کریں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. محمد جمال نے کہا جی انشاءاللہ. جمال تھینک یو ویری مچ, انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے. اس کے علاوہ بٹی اسرار خان نے کہا جی کہ اسلامی اتحاد بن چکا ہے, پہلے ہی جنرل راحیل شریف کمانڈر ہیں, اسلامی اتحاد تو بن چکا ہے لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے کہ اس اسلامی اتحاد نے ابھی تک کیا ہے. ابھی تک جو ہے وہ جو صورتحال وہاں پہ ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی آپ کے سامنے اگر کوئی بات آئی ہے تو اس حوالے سے بتایا جائے. کچھ میں نے دیکھا نہیں ہے کہیں پر, آج تک میرے علم میں نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہے تو ضرور شیئر کریں, جتنے بھی آپ سن رہے ہیں, کہ کیا ہم نے کیا ہے, پاکستان میں کیا سٹینڈ لیا ہے, مسلمانوں نے کیا سٹینڈ لیا ہے, ہم نے انفرادی طور پر, میں نے, آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں جو شامی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے.
मुझे कहते हैं आरजे असद महमूद। प्रोग्राम है नूरे इस्लाम। एयर टीवी के फेसबुक पेज से लाइव 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। GDL लिसनर्स, जुल्म की दास्तानें रकम की जा रही हैं मुसलमानों पर और मुसलमान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कहाँ गई वो अखुवत, कहाँ गया वो ब्रदरहुड, कहाँ गए वो स्कॉलर्स, हुक्मरान, एनालिस्ट, तज्जियाकार, वो इंसानियत का दर्स देने वाले जितने भी लोग हैं, टीवी पे आए दिन बैठ के बात करते हैं, वो कहाँ हैं और आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये जुल्म जो है ये बढ़ेगा लेकिन मिटेगा ज़रूर, क्योंकि मुसलमान जो है वो मुत्तहिद अगर हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें तोड़ नहीं सकती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और आज मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा लें। मैं एक पोएम पढ़ रहा था, आपसे भी शेयर करता हूं, शाम के मुसलमानों के हवाले से। कोई आवाज अब उठाए कि शाम जल रहा है, कोई आवाज अब उठाए कि शाम जल रहा है, कोई इंसाफ अब दिलाए कि शाम जल रहा है। हर फर्द है परेशान, बेचैनो दिल शिकस्ता, कोई मरहम इन्हें लगाए कि शाम जल रहा है। माओ की गोद सूनी, हर बाप तड़प रहा है, कोई उनकी सुन ले हाय कि शाम जल रहा है। जालिम है सीना ताने, मजलूम है बेसहारा, कोई जुल्म अब मिटाए कि शाम जल रहा है। दिन भी है अंधेरा, दिन में भी है अंधेरा, खुर्शीद भी है बेनूर, कोई शम्मा बनकर आए कि शाम जल रहा है। कोई आवाज अब उठाए कि शाम जल रहा है, कोई इंसाफ अब दिलाए कि शाम जल रहा है, कोई आवाज अब उठाए कि शाम जल रहा है, कोई आवाज अब उठाए कि शाम जल रहा है। GDL लिसनर्स, मुझे कहते हैं आरजे असद महमूद। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नूरे इस्लाम टीवी के फेसबुक पेज से लाइव, और आज हम ब्रदरहुड पे बात कर रहे हैं, अखुवत पे बात कर रहे हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दसा भी आपके सामने रखे हैं और कुरानी आयात भी आपके सामने हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को भाई भाई बनाया है, लेकिन आज अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है दुनिया में, तो आज मुसलमान भाई, ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तानी मुसलमान भाई से मुखातिब हूँ कि वो क्या कर रहा है, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है, वो इस जुल्म के हवाले से उसकी क्या स्टैंड उसने लिया है। ये सवाल तो ज़रूर बनता है ना, ये सवाल तो ज़रूर बनता है कि ये जो ब्रदरहुड है इसका दर्स देने वाले हम मुसलमान, हम खामोश क्यों हैं। मेरी तमाम मुसलमानों से, तमाम सुनने वालों से अपील ये ज़रूर है कि खुदा के लिए आवाज़ तो उठाइए ना। इतना जो है वो पत्थर का बन जाना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना, ये भी तो जुल्म है ना। खुदा के लिए मुसलमान मुत्तहिद हो जाइए और मुत्तहिद होकर और पूरी दुनिया को ये बता दीजिए कि हम एक कौम हैं, हम मुसलमान एक कौम हैं, हम जो है वो कुफर के खिलाफ डटे हुए हैं। वो किसी ने कहा था, बतला दो तुम दुश्मन दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालियाना अकीदत और मोहब्बत हमें है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक हो जाने वाले लोग हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुत्तहिद हो जाने वाले लोग हैं। और आज हमें रसूलुल्लाह के फरमान को सामने रखना है,
آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے شام کے مسلمانوں پر، اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، آواز کو بلند کریں اور دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہم مسلمان خاموش نہیں بیٹھے ہوئے. ہم مسلمان جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس ظلم کے خلاف جو شام میں مسلمانوں پر روا رکھا جا رہا ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ غیبی مدد کرے ان مسلمانوں کی جن پر ظلم ہو رہا ہے.